پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی ہیں، اپنا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نچھاور کر دیتی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے چلتی ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت آپ یہ فرماتی ہیں مجھے کسی اور پر زندگی میں اتنا رشک نہیں آتا جتنا رشک مجھے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے آتا تھا۔ حضور اکثر ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا کرتے تھے، جن کا ذکر میرے اور آپ کے نبی کرتے ہیں ان کا ذکر کرنے کی سعادت ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ اکثر حضور علیہ السلام ان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو زوجائیں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، اور ان ماؤں میں ایک نام حضرت خدیجہ کبریٰ کا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جانوں کے بھی قریب ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی گھر والیاں ایمان کی مائیں ہیں، ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور ہماری ماں کا آج ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ازواج رسول کو تمام کائنات کی عورتوں سے بہترین عورت قرار دیا گیا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی گھر والیوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو، تمہارا مقام تمہارا مرتبہ حرم نبوی کے آنے کی وجہ سے اعلیٰ ہو گیا ہے۔ وہ تو حضور کے گھر میں آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئیں، اور آج اگر 1400 سال کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھے، وہ مسلمان ہو، اور مسلمان ہونے والے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو اللہ نے تمام لوگوں سے چن لیا ہے، جس کا تعلق اتنا عرصہ گزرنے کے بعد رسول کریم کے ساتھ ہو، وہ بہترین ہو جاتا ہے، ساری امتوں سے وہ چنیدہ ہو جاتا ہے۔ پھر ان کا اندازہ لگائیں جن کا ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر پر نگاہیں رہتی، اور پھر ایسی عظیم شخصیت کہ جن کی بیٹی میں ایسی، جن کی بیٹیوں میں ایسی بیٹی ہو جو سیدہ کائنات کہلائے، جو خاتون جنت کہلائے، یعنی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں، اور ان کی نانی کہلائیں، جنہیں جنتی جوانوں کا سردار کہا جاتا ہے، یعنی کہ حضرت حسنین کریمین کی ذوات مقدسہ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کی نانی جان جو مدینہ العلم کا باب کہلائے، مولا حیدر کرار علی المرتضی ان کی ساس، جو حیا کی کان کہلائیں، اور وہ شخصیت جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عثمان سے میں بلا حیا کیوں نہ کروں، عثمان سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس عثمان غنی کے ساتھ جناب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور شاعر کہتا ہے کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا،
شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. کوئی بھی خدیجہ کی مثل نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدیجہ الکبریٰ کی مثل ہونے کے لیے ضروری ہے پہلے کوئی فاطمہ الزہرا کی ماں ہو، جس کی بیٹیوں میں فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی آئے، پھر وہ کہے کہ میں خدیجہ الکبریٰ جیسی ہوں. کہتے ہیں کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. دوسری شرط ہے داماد علی جیسا ہو. پہلی شرط تو یہ ہے خدیجہ الکبریٰ جیسی کوئی عورت تب ہو کہ بیٹیوں میں کوئی بیٹی سیدہ کائنات جیسی ہو. فرماتے ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ سیدہ کائنات کے شوہر علی المرتضیٰ جیسا داماد بھی کسی کا ہو. میں دوبارہ یہ پڑھ دیتا ہوں. کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. دوسری شرط ہے داماد علی جیسا ہو. یہ الگ بات ہے کہ آسان نہیں ایسا ہونا. یہ الگ بات ہے کہ آسان نہیں ایسا ہونا. بھلا علی المرتضیٰ جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے، علی المرتضیٰ جیسا کسی کو داماد مل سکتا ہے. دوسری شرط ہے داماد علی جیسا ہو. یہ الگ بات ہے کہ آسان نہیں ایسا ہونا. تیسری شرط ہے نواسے بھی ہوں حسنین مثال. تیسری شرط نواسے بھی ہوں حسنین مثال. اور ممکن نہیں اس شرط کا پورا ہونا، ممکن نہیں اس شرط کا پورا ہونا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کائنات میں جن کے نانا جیسا کسی کا نانا نہ ہو، جن کی نانی جیسی کائنات میں کسی کی نانی نہ ہو. اے لوگوں کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کائنات میں جس کے چچا جیسے کسی کے چچا نہ ہو، جن کی پھپھیوں جیسی کائنات میں کسی کی پھپھیاں نہ ہو. اے لوگوں کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کائنات میں جن کے ماموں جیسے کائنات میں کسی کے ماموں نہ ہو، جن کی خالاؤں جیسی کائنات میں کسی کی خالائیں نہ ہو. کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کائنات میں جن کے باپ جیسا کسی کا باپ نہ ہو اور جن کی ماں جیسی کائنات میں کسی کی ماں نہ ہو. حضور نے فرمایا ہما الحسن والحسین، دو شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے نانا محمد جیسا کسی کا نانا نہیں ہے، جن کی نانی خدیجہ الکبریٰ جیسی کسی کی نانی نہیں ہے، جن کے باپ علی جیسا کسی کا باپ نہیں ہے، جن کی ماں فاطمہ الزہرا جیسی کسی کی ماں نہیں ہے، اور جن کے چچا جناب جعفر جیسے کسی کے چچا نہیں ہے، اور جن کے جناب پھوپھی ام ہانی جیسی کسی کی پھوپھی نہیں ہے، اور جن کے ماموں قاسم رسول اللہ کے شہزادے جیسے کسی کے ماموں نہیں ہے، جن کی خالاؤں زینب رقیہ ام کلثوم جیسی کسی کی خالائیں نہیں ہیں. حضور نے فرمایا وہ دو شخصیات ہیں جن کو حسنین کریمین کہتے ہیں. یہ تو حضور نے خود فرمایا ہے کہ فاطمہ نانی ہے حسنین کریمین کی، اور حسنین کریمین کی نانی جیسی کائنات میں کسی کی مثال نہیں ہے. اس محفل کا آغاز اللہ جل شانہ کی لا ریب کتاب سے کرتے ہیں. تلاوت کلام الہی کے لیے میں ملتمس ہوں جامع مسجد حاضہ کے نائب امام جناب قاری محمد عظیم صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور تلاوت کلام الرحمن پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص. الله سبحان الله ما شاء الله. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ نہایت ہی آسان انداز سے اللہ جل شانہ کی دارائے کتاب کی آیات بینات سے اس محفل پاک کا آغاز کر رہے تھے. جناب زینت القراء فخر القراء قاری محمد عظیم مروی صاحب. دعا ہے خالق کائنات سے رب لم یزل ان کی آواز میں سوز و گداز میں علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں ان کی حیات کے اندر ہی رب ذوالجلال جبریل امین کے ذریعے سے سلام بھیجتا ہے. ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ رہی تھی اور حضور علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے ہوئے ہیں۔ جبریل امین جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دور سے آتے ہوئے دیکھتے ہیں، جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاذی خدیجہ قد اتتکا، یا رسول اللہ یہ خدیجہ ہیں آپ کے پاس آ رہی ہیں۔ جس وقت یہ آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام پیش کرنا، انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام پیش کرنا۔ وَمِنِّي، یا رسول اللہ مجھ جبریل کا بھی سلام خدیجہ الکبریٰ کو پیش کرنا، رب کی طرف سے سلام اور مجھ جبریل کی طرف سے بھی سلام پیش کرنا۔ جس وقت آ رہی تھی ان کے ہاتھ میں کچھ سامان اٹھایا ہوا تھا، جبریل امین نے دیکھا نہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں لگتا ہے ایسے کوئی ٹفن اٹھایا ہوا ہے، اس میں انہوں نے سالن ہے یا کھانا ہے یا پینے کے لیے کوئی چیز یہ اٹھا کر آ رہی ہیں، یہ سامنے خدیجہ آ رہی ہیں۔ یا رسول اللہ آئے رب کی طرف سے بھی سلام پیش کیجئے گا، میری طرف سے بھی سلام خدیجہ الکبریٰ کو دینا۔ جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ آئی اور ساتھ یہ فرمایا یا رسول اللہ انہیں جنت کے اندر ایسے محل کی خوشخبری دینا جس میں کوئی شور و غل نہیں ہے، آرام دہ پرسکون محل کی انہیں خوشخبری دینا۔ جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پیش کیا، کہا خدیجہ رب کی طرف سے سلام قبول کیجئے۔ یہ جبریل امین ہے، یہ بھی سلام پیش کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ خوشخبری دے رہے ہیں کہ خدیجہ تمہیں خوشخبری ہو جنت کے اندر ایسے محل کی جس کے اندر شور و غل نہیں ہے۔ جس وقت یہ خوشخبری ملتی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو، ایک اور روایت کے اندر آتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جس وقت سلام ملتا ہے، خدیجہ الکبریٰ آگے سے جواب دیتی ہیں کہ رب تو ہے ہی سلام، رب تو ہے ہی سلام، وہ سلامتیاں نازل کروانے والا ہے، وہ تو ہے ہی سلام، لیکن میری طرف سے جبریل کو بھی سلام ہو، جبریل نے سلام کیا ہے، جبریل کو بھی سلام ہو، اور اے پیارے محبوب آپ نے وہ سلام مجھ تک پہنچایا ہے، آپ پر بھی سلام ہو، رب کی رحمتیں بھی ہو، رب کی برکتیں بھی نازل ہو۔ وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی عظمت، ان کی شان کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، ان کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کا خراج پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آج کی اس پروقار تقریب کے اندر ہمارے مہمان ثنا خان حضرات آپ بھی تشریف لا چکے ہیں، میں بلا تمہید و تاخیر ملتمس ہوں حافظ محمد سہیل عباسی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ طاہر نواز نصیبی صاحب وہ بھی اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کی نعت سنیں گے جناب حافظ محمد سہیل عباسی صاحب جو فاضل ہیں ماشاءاللہ، اس دفعہ انہوں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا ہے، ان کو اس بات کی بھی مبارکباد، اور یہ حضور کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبت سے حضرت پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں، رونق
آپ ہیں میری ساری کو کمی آپ ہیں کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں رون کے زندگی آپ ہیں شاہ خیبر شکن شامل پنجتن شاہ خیبر شکن شامل پنجتن یا علی آپ ہیں یا علی آپ ہیں رون کے زندگی آپ ہیں خواجہ فاتح قادیاں خواجہ فاتح قادیاں خواجہ فاتح قادیاں پیر مہر علی آپ ہیں پیر مہر علی آپ ہیں پیر مہر علی آپ ہیں رون کے زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا مزہ جب ہے سرکار محشری میں کہہ دے مزہ جب ہے سرکار محشری میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا
میں نام آ گیا ہے میرا، ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، چراغ ہوا بزم ہستی میں خالد، چراغ ہوا بزم ہستی میں خالد، نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے، نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، نہایت ہی آسان انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نال میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم حافظ محمد سہیل عباسی صاحب۔ دعا ہے خالق کائنات سے رب لم یزل ان کی آواز میں، سوز و بداد میں، علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ان کی حاضری کے دوران تشریف فرما ہوئے برادر اکبر خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام قادر مہروی صاحب، صمیم قلب سے جناب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عالم وسلم مرحبا۔ اور آج اس عظیم ہستی کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ سے ہی مروی یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتی ہیں ما غرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے مجھے کسی زوجہ پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا رشک مجھے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر آتا تھا۔ اور یہاں ایک اور وجہ آپ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں وما رأیتها ولكن كان النبي يكثر ذکرها۔ فرماتی ہیں خدیجہ الکبریٰ وہ ہستی ہیں جن کا ذکر حضور کثرت سے کیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی بات آتی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا۔ وَرُبَمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يَقْطَعُهَا، پھر کبھی کبھار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکری ذبح فرماتے، پھر اس کے ٹکڑے کرتے، ٹکڑے کر کے پھر ثم بعثها فی صدائق خدیجہ کا، حضور علیہ السلام جس وقت گوشت کاٹ لیتے اس میں سے خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھی بھیجا کرتے تھے۔ پھر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں فربما قلت له، میں کبھی کبھار حضور کی بارگاہ امراض میں یہ عرض کرتی کأنه لم يكن في الدنيا امرأة الا خدیجہ، یا رسول اللہ لگتا ہے کائنات میں خدیجہ کے علاوہ کوئی اور عورت ہے ہی نہیں، آپ انہی کا ذکر کرتی رہتی ہیں۔ فَيَقُولُ إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ، پھر آقا علیہ السلام فرماتے کہ اے عائشہ تمہیں کیا پتا خدیجہ کا مجھ پر بلا احسان ہے، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسے رہا کرتی تھی، اے عائشہ تمہیں کیا پتا
وَقَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ. اور پھر یہ بھی بات یاد رکھو خدیجہ کبریٰ سے اللہ نے میں محمد کو اولاد عطا فرمائی ہے. خدیجہ کبریٰ سے اللہ نے میں محمد مصطفیٰ کو اولاد عطا فرمائی ہے. یہ شان یہ عظمت ہے ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میں اگلے سناخان جناب محترم طاہر نواز نصیری صاحب سے درخواست کروں گا آپ تشریف لائیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اور پھر ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں اور مختصر سی حاضری آج کے 10 ہے اور رات 11 ہے. حضور محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں بھی پیش کرتے ہیں. ان کے بابا سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مدینے دے نظارے بھال دائے مدینے دے نظارے بھال دائے مدینے دے پلہ پھڑے لے آئے اس سخی دا میں پلہ پھڑے لے آئے اس سخی
والدائے تے مکا دے دیئے گستاخی نبی دی مکا دے دیئے گستاخی نبی دی مکا دے دیئے گستاخی نبی دی سنگ در ہی اندر کا لدائے سنگ در ہی اندر کا لدائے تے نصیرو جتے نئی شاہ دے دردہ نصیرو جتے نئی شاہ دے دردہ جڑا سا جڑا سا نبی دی آلدائے مدینے دے نظارے بھالدائے مل کے بابا سے دوشی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اے ملائکۃ العرب حضرت خدیجہ سلام اے ملائکۃ العرب حضرت خدیجہ خدیجہ السلام سارے نبیوں کا ہے آقا تیرا دھولا سلام سارے نبیوں کا ہے آقا نبیوں کا ہے آقا تیرا دھولا سلام سارے نبیوں کا ہے آقا تیرا دھولا سلام اور تیری عظمت سب خواتین جہاں میں سب خواتین جہاں میں سب سے اعلیٰ سلام سب خواتین جہاں میں سب سے سلام سارے نبیوں کا ہے آقا تیرا دھولا سلام اور بس تجھی سے
المؤمنین میں امہات المؤمنین میں امہات المؤمنین میں تو ہے یکتا سب سے سلام ملائکۃ العرب حضرت خدیجہ سلام. ان کے بابا سے دوشی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذرا درباری رنگ کے پڑھساں کیونکہ اس میں اندر بھی آپ کا ذکر آسی. ہاں پیروں کے پیر تم ہو، پیروں کے پیر تم ہو یا شاہ جیلانی، پیروں کے پیر تم ہو یا شاہ جیلانی، محبوب سبحانی، محبوب سبحانی، پیروں کے پیر تم ہو یا شاہ جیلانی، پیروں کے پیر تم ہو یا شاہ جیلانی، آل حسین اولاد حسن ہو، آل حسین اولاد حسن ہو، زہرا کے گلشن کی بھون ہو، زہرا کے گلشن کی بھون ہو، حیدر کے دل جانی میرا، حیدر کے دل جانی، پیروں کے پیر تم ہو یا شاہ جیلانی، پیروں کے پیر تم ہو یا شاہ جیلانی، عالی نسب ہے گھرانہ تیرا، عالی نسب ہے گھرانہ تیرا، پاک محمد نانا تیرا، پاک محمد نانا تیرا، جناب خدیجہ نانی، جناب خدیجہ نانی میرا، جناب خدیجہ نانی، پیروں کے پیر تم ہو یا شاہ جیلانی، پیروں کے پیر تم ہو یا شاہ جیلانی، سر پر تاج ولایت سوہے، سر پر تاج ولایت سوہے، لاج نصیر کی ہاتھ میں تو ہے، لاج نصیر کی، لاج نصیر کی، لاج نصیر کی ہاتھ میں تو ہے، لاج نصیر کی ہاتھ میں تو ہے، تو شاہ شاہانی، تو شاہ
جزاک اللہ ماشاءاللہ. بہت ہی آسان انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ نعت اور پھر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور عقیدتوں کا سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ حضور محبوب سبحانی قندیل نورانی الشیخ میران شاہ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ممتاز مداح رسول جناب محمد طاہر نواز نصیبی صاحب. دعا ہے خالق کائنات سے رب لم یزل ان کی آواز میں سوز و گداز میں علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائیں. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے جیسا کہ سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ کثرت کے ساتھ ایک جگہ فرمایا کہ حضور ان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے. پھر فرماتی ہیں حضور کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرتے تھے. پھر فرماتی ہیں حضور اتنا ذکر کرتے تھے کہ خدیجہ کا ذکر کرنے سے تھکتے نہیں تھے. مختلف روایات مختلف احادیث مبارکہ میں یہ الفاظ ملتے ہیں. وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ملکۃ العرب کے نام سے پہچانی جاتی ہیں، وہ شخصیت کہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے ملقب ہوتی ہیں. زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون اس لقب کے ساتھ ملقب ہوتی ہیں. وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ مبارک میں جس وقت جلوہ گر ہوتی ہیں، تمام کائنات کی عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہو جاتی ہیں اور ایمان والوں کی ماں بنتی ہیں. جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ساری جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ ساری ہم ایمان والوں کی مائیں ہیں. لیکن ان ماؤں میں جو مقام جو مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاصل ہے، وہ کمال مرتبہ ہے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں آتی ہیں. تمام کائنات کی عورتوں میں سے افضل اور اعلیٰ مقام پا جاتی ہیں. وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہیں ہر موقع پر یاد فرماتے. کئی مرتبہ حضور علیہ السلام یاد فرماتے تو آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں سے اشک جاری ہو جاتے. ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، اجازت طلب کرتی ہیں اندر داخل ہونے کی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت آواز سنتے ہیں ان کی آواز مشابہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لرزہ پر اندام ہوتے ہیں، کانپ جاتے ہیں کہ خدیجہ کہاں سے آ گئے. حضور علیہ السلام نے جس وقت اچانک کانپے نہ پھر خیال آیا کہ خدیجہ الکبریٰ کا مثال ہو گیا اور ساتھ ہی کہا اللہم اے میرے رب یہ خدیجہ تو نہیں، یہ خدیجہ کی ہمشیرہ آئی ہے. یہ خدیجہ تو نہیں، خدیجہ کی ہمشیرہ آئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر جس شخصیت کو یاد رکھتے ہیں وہ جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت، جو رفعت حاصل ہے
کائنات کی عورتوں میں سے کسی کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہوا. اور وہ عظیم شخصیت جو نبی کے حرم میں جس وقت آتی ہیں، میں نے جمعہ مبارک پر بھی عرض کی تھی، باقی خواتین ہوتی ہیں جس وقت رخصت ہوتی ہیں کسی کے گھر میں جاتی ہیں تو ان کو وہاں رہنے سہنے کے طرق کون سکھاتا ہے؟ یا تو ماں باپ سکھا کے بھیجتے ہیں، بیٹا وہاں جا رہی ہو، نئی جگہ پہ جا رہی ہو تو کس طریقے سے تم نے گزران کرنا ہے. وہاں جا رہی ہو تو ہمارے رشتہ دار ہیں کس طرح سے رہنا ہے. کسی کو سہیلیاں بتاتی ہیں، کسی کو رشتہ دار بتاتے ہیں. قربان جاؤں ازواج مطہرات کی عظمت پر کہ جنہیں نہ ماں باپ نے طریقہ، انہوں نے بھی بتایا ہوگا کہ نبی کی بارگاہ میں جا رہی ہو، لیکن اس کے باوجود جنہیں رشتہ داروں کا طریقہ نہیں، لیکن جنہیں طریقہ خود پروردگار نے سکھایا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں جانے والی ہو، نبی کے گھر میں کیسے رہنا ہے. میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، نبی کے گھر میں جاؤ تو پردہ ہو کر نبی کے گھر میں ہی رہنا، پردہ ہو کے نبی کے گھر میں ہی رہنا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلے جس طریقے سے زمانہ جاہلیت میں عورتیں بے پردگی کرتی تھیں، نبی کی گھر والیوں تم نے بے پردگی نہیں کرنی. وَأَقِيمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھنا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ اس وقت ایمان لائیں کہ ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی. نماز کی فرضیت سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہیں، اور رب ذوالجلال حکم ارشاد فرماتا ہے نبی کے گھر میں رہنے والیوں وَأَقِیمْنَا الصَّلَاةَ، تم نے نماز قائم رکھنی ہے. وَآتِینَا الزَّکَاةَ، جس پر زکات واجب ہو زکات بھی دیتی رہنا. وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کا بھی کہا ماننا ہے. اور جس کی دہلیز میں رہتے ہو، جو گھرانہ میں نے سب سے بہترین گھرانہ بنایا ہے، جس گھرانے کا تمہیں بھی فرد بنایا ہے، اس محمد مصطفیٰ کی بھی اطاعت کرتی رہنا. اطیعنا اللہ واطیعنا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرتے رہنا؟ اطاعت کرتے رہنا. وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ اللہ کس لیے حکم دے رہا ہے کہ اے نبی کے گھر والیوں گھر میں رہنا، باپردہ رہنا، زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردگی نہ کرنا، نماز بھی قائم رکھنا، زکات بھی دیتے رہنا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرتے رہنا. یہ کس لیے حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے لیذھب عنکم الرجس، تم سے ہر قسم کی ناپاکی، ہر قسم کی پلیدگی کو دور کر دے، وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور تمہیں خوب پاک و صاف فرما دے. تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر کے، ہر قسم کی غلاظت کو دور کر کے، ہر قسم کی ناپاکیوں کو دور کر کے تمہیں رب خوب پاک و صاف کرنا چاہتا ہے. اور جس کا لقب زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ ہو، خدیجہ کبریٰ جس وقت رسول اللہ کے دامن رحمت میں آئی ہوگی، رب نے پھر کتنی طہارتوں سے نوازا ہوگا. یہیں پہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں، ایک دو شعر سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ختم شریف اور ساتھ دعا. مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام، شمع بس میں ہدایت تیرا کو سلام، شمع بس میں سیما پہلی وہ ماں کعبے امن و امان، سیما پہلی وہ ماں کعبے امن و امان،
حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام زینب و مرتضیٰ پھر حسین و حسن زینب و آئے گی جو قبر میں ایسی نادیدہ صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام اے سب رسولوں کے رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول پڑھیے لا الہ الا اللہ او دی قسمت یارو بھلی ہووے جدا راکھا مولا علی ہووے جدا پیر میرے علی ہووے پڑھیے